بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان کی برکات سمیٹنے کا موقع دیا۔ ذرا ایک نظر ارد گرد دوڑائیں تو کتنے لوگ جو پچھلے سال آپ کے ساتھ رمضان المبارک میں تھے اب منو مٹی تلے سو چکے ہیں۔ اللہ نے شکر گزاری کے لیے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس خاص مہینے میں انسان اللہ کی جس قدر عبادت کرے گا اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا، وہ نیکیاں اس کے لیے تربیت نفس کا ذریعہ بنے گی۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جائز، حلال اور طیب چیزوں سے بھی انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اجتناب برتتا ہے۔ یہ روکنا دراصل صبر اور تقوی کی تربیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ 30 دن کی مشقت اور مشق کے بعد بھی معاشرتی برائیوں میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ محسوس کریں ہماری ذاتی برائیوں میں بھی کوئی تبدیلی، کوئی کمی نہیں آتی، کیا پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہنے کی مشق کروانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اپنی بھوک پیاس محسوس کر کے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جائے جن کو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے میسر نہیں ہوتا؟ رمضان المبارک میں 2 طرح کے رویے نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارتے ہیں اور وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس گروہ میں زیادہ تر افراد بزرگ لوگوں کی ہے، اور دوسرا گروہ جن میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں، ان میں عام رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر وقت نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ لی، فلم دیکھ کے وقت نہیں گزرا تو فون پہ 2-3 گھنٹے دوستوں سے باتیں کر لی، میسج فارورڈ کر لیے، سحری اور افطاری کو ہوٹلوں میں جا کے لازمی انجوائے کرنا اور پھر سیلفیز لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے کا عام رویہ بن گیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر کے نوجوانوں کا، کہ زندگی ایک بار ملی ہے، دل بھر کے انجوائے کرنا چاہیے۔ یقیناً زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اگر اس میں رب ہی راضی نہ ہو تو اس سے بڑی بد نصیبی انسان کی کیا ہوگی۔ یقیناً انسان کو زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، لیکن صرف لطف ہی کو زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا چاہیے۔ معاشرے کے ان رویوں کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے روزے کے ظاہر کو تو سمجھ کے اوڑھ لیا، لیکن ہم روزے کی روح کو نہیں سمجھ سکے۔ زندگی کے اتنے رمضان گزارنے کے بعد بھی زندگی کے سارے معاملات میں میانہ روی کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ ہم نفس کی تسکین اور لذت کا ہی انتظام کرتے رہے۔ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ کیوں امت محمدیہ میں اچھے اور باعمل لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے اچھے لوگوں کا کال پڑ گیا ہے؟ گزرتے وقت کے ساتھ کیوں ہمیشہ برائی ہی اچھائی پر غالب رہی ہے؟ جس طرف بھی نظر دوڑائیں دیکھ کے نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد بازاروں اور سینماؤں کی جگہیں وسیع ہوتی جا رہی ہیں اور مسجدوں کی جگہیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب تبدیلیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ کیا یہی وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا؟ روزے کا اصل مقصد باطن کی اصلاح کرنا یعنی نفس کی تربیت ہے، اور نفس کی تربیت اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ رمضان المبارک میں انسان اجتماعی نیکیاں تو کر لیتا ہے،
لیکن اپنے باطن کی اصلاح نہیں کرتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذات کی برائیوں اور خامیوں کو درست کرنے کے لیے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کی مدد تڑپ کے ساتھ طلب کرتے ہیں کہ وہ نفس کی اصلاح میں میری مدد کرے۔ ہر انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی خامیاں کیا ہیں۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگیں کہ وہ دل کی گندگی کو صاف کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ دل کو بغض، کینہ، حسد، نفرت اور شیطانی وسوسوں سے پاک کرے۔ یاد رکھیے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ حسد، کینہ، بغض، غصہ، یہ چھوٹے چھوٹے نام حقیقت میں بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں جن کا زہر بہت تیزی سے انسان کے اندر پھیلتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے دل و دماغ میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو بیٹھے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس تصور سے ہی سبق حاصل کیا جائے اور دوزخ کے سانپوں اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی تلقین کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ اصلاح کے معاملے میں سب کو ساتھ رکھیں۔ اپنے آپ کو درست سمت میں رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے اور اس کام کو آسان اسی طرح بنایا جا سکتا ہے جب ہم سے جڑے لوگ بھی صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرتے رہیں۔ جنت ایک ریوارڈ ہے اور ریوارڈ کبھی بھی محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ محنت کبھی بھی شوق اور لگن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ شوق اور لگن اسی چیز کی طرف آپ کو کھینچتا ہے جس کو حاصل کرنے کی انسان تمنا کرتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہماری تمنائیں کس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس دنیا کے ساتھ جو فانی ہے یا اس دنیا کے ساتھ جو دائمی ہے۔ رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کو ضائع مت ہونے دیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، نیکیوں کی کثرت کریں اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا۔ اس انسان کو بدنصیب کہا جو رمضان تو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اللہ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے اسے نیک اعمال کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور ان کی زندگیاں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس رمضان المبارک میں اپنا اولین اصول یہ بنائیے کہ نفس کی تربیت کے لیے اللہ سے بار بار مدد مانگیے اور رمضان کے آخر میں جائزہ لیجئے کہ میں اپنے باطن کو صاف کرنے میں کتنا کامیاب ہوا۔ اس رمضان المبارک میں اللہ سے یہ دعا بھی ضرور مانگیے کہ وہ آپ کی زندگی کے لطف و مقصد کو اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دے اور ایک با مقصد زندگی گزارنے کے راستے پر ڈال دے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔